أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين يمحق مٹاتا ہے اللہ تعالی الربا سود کو اللہ کا مٹانا سود کو کیسے ہے؟ اس کی برکت نہیں رہتی اللہ تعالی چاہے کتنا ہی وہ سود کا مال زیادہ کیوں نہ ہو اس میں برکت نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو مٹاتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات اور اللہ پالتا ہے یربی الصدقات صدقات کو یربی مربی سے کہ وہ مال کو زیادہ کرتا ہے جس میں سے صدقہ نکلتا ہے وہ مال زیادہ ہوتا ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے اس میں ثواب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا زیادہ بڑھاتا ہے اور صدقہ دینے والوں کو اجر و ثواب ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کیسے پالتا ہے صدقات کو مثال دے کے بات سمجھائی کہ اگر کوئی ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ اسے وصول کرتا ہے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو پالتا ہے بڑھاتا ہے اتنا بڑھاتا ہے کہ ایک کھجور پہاڑ جتنا ہو جاتی ہے اتنا اجر و ثواب وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ اور ایسے پالتا ہے محبت کے ساتھ جیسے تم اپنے پالتو جانور کو اپنی گھوڑی کو پالتے ہو گھوڑی کے بچے کو پالتے ہو محبت کے ساتھ اس طرح اللہ تعالیٰ کا یُرْبِي الصَّدَقَاتِ صدقات کی اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی برکت اس میں ڈالتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے اور اس کو پالتا ہے اور اس کو زیادہ کرتا ہے یہ سارے معنی یربی کے اندر ہیں وہ یربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم اور اللہ نہیں پسند کرتا لا يحب كل کسی بھی کفار ناشکرے کو اثیم گناہگار کو اس لیے پسند اس لیے نہیں کرتا کہ کفار مال اللہ نے دیا اس کو اور وہ اتنا بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا کہ اس کو اس میں سے کسی فقیر کو ہی دے دے یہ ناشکرا ہے اور اگر دیتا بھی ہے تو سود پہ دیتا ہے یہ بھی نہیں کہ بغیر سود کے قرضے حسنہ ہی دے دے کہ واپس مل جائیں گے یہ ناشکرا ہے تو جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اس کو چاہیے کہ وہ صدقات و خیرات کرے، یہ اس مال کی شکر گزاری ہے۔
اسیم اللہ کا نافرمان ہے کہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے سود سے اور وہ سود لیتا ہے. تو یہ واللہ لا يحب كل کفار عصیم. اس کے بعد فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ، ان کے لیے اجر ہے ان کا، عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی ڈر ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی غم ہے. تو یہ جو صدقات کے درمیان میں یہ آیت آئی، یہ سود کی حرمت کے درمیان ایمان، عمل صالح، نماز اور زکوٰۃ، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر، اس کے دل کے اندر یہ حوصلہ پیدا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور یہ اسے سود سے بچاتی ہیں. کیونکہ فقر کا حکم کون دیتا ہے؟ شیطان. اور جب انسان کا تعلق ایمان، عمل صالح اور نماز کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر اس کے اندر زکوٰۃ دینے کا حوصلہ ہوتا ہے. اس لیے ایمان، عمل صالح، نماز کی اقامت کے بعد زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، وَآتُوا الزَّکَاةَ. تو ان کا اجر ہے اللہ کے پاس. اور اللہ سبحانہ و تعالی کہ ہاں کسی بھی عمل، جو بھی آپ عمل کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس اس کا اجر و ثواب ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہے، نہ ان کے اوپر کوئی غم ہے. لا خوف علیہم، خوف یہ آنے والے خدشات جو ہے نا، وہ خوف ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ میرا مال برباد نہ ہو جائے، کہ مجھے گھاٹا نہ پڑ جائے. جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ان کو یہ خوف نہیں رہتا. ولا خوف علیہم، اور خوف نکر آیا، کسی طرح کا کوئی خوف نہیں رہتا. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور یہ فعل مضارع کے ساتھ آیا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور حزن جو ہوتا ہے، یہ جو پیچھے حادثات گزر چکے ہوتے ہیں نا، ان پر ہوتا ہے. نہ آنے کا کوئی خدشہ، کوئی ڈر مستقبل میں کہ ایسا ہو جائے گا، نہ جو پیچھے ہو چکا اس کا کوئی غم. یہ زندگی ہے ایمان والے کی. اس طرح ایمان والا دنیا میں بھی راحت اور جس سکون میں رہ رہا ہے، بے ایمان کو وہ نصیب نہیں ہے. سود خوروں کو وہ زندگی نصیب نہیں ہے راحت اور سکون والی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پیسے میں ہی سکون ہے، اور لہذا پیسے کو انہوں نے اپنا رب بنایا ہوا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا تائس عبد الدرہم تائس عبد الدینار، مایوس ہو گیا درہم و دینار کا بندہ جس نے اپنی رب جو ہے پیسے کو بنا لیا. پیسے کو رب بنانا کیسے ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ سمجھنا کہ وہ رازق ہے. حلال حلال کی جو اللہ نے حدیں قائم کی ہیں ان کو پامال کر دینا، ان کی پرواہ نہ کرنا، اور سمجھنا کہ بس مجھے پیسہ مل رہا ہے میں لے لوں. حرام حلال کی تمیز نہ کرنے والا شخص وہ رب بنایا ہوا ہے اس نے پیسے. جھوٹی گواہی دیتا ہے پیسے لینے کے لیے، دھوکہ دیتا ہے پیسے لینے کے لیے، اور مال خیرات بھی نہیں کرتا تاکہ پیسہ اسی کے پاس رہے. اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی حرام مال سے صدقے قبول نہیں کرتا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا طیبا، جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی خرچ کیا ہے جی، اور اللہ تعالیٰ صرف حلال ہی قبول کرتا ہے.
اور یہ ایسی بات ہے کہ مشرکین مکہ کو بھی پتا تھی، جب انہوں نے بیت اللہ بنایا نا، جب وہ سیلاب سے جی نقصان ہوا تو انہوں نے دوبارہ عمارت تعمیر کی، اور وہ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ جب حجر اسود کا موقع آیا تو پھر ان میں لڑائی چھڑنے والی تھی، کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حجر اسود جو تھا اس کے لیے یہ ترکیب نکالی کہ اپنی چادر بچھائی اور اس میں حجر اسود کو رکھا گیا، اور جہاں لگانا تھا وہاں لگایا۔ تو انہوں نے جتنے ان کے پاس حلال کمائی تھی نا وہ لگائی اس کے اوپر، باقی جو حتیم ہے نا وہ بھی اس کا حصہ تھا، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اتنا بنایا جتنا ان کے پاس پیسے تھے۔ تو ادھر رشوت لے کے جناب حرام کمائی کر کے سمجھتے کہ ہم عمرہ کر لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ دے دیں، دیگیں چڑھا لیں، اللہ تعالیٰ کو یہ اللہ ان کو قبول ہی کر، نہ یہ قبول ہوتی ہے نہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو اجر و ثواب سارے کا سارا کن کے لیے ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم، ان کے لیے اجر ہے جن میں ایمان ہی نہیں، اللہ کے اوپر ایمان نہیں، عمل صالح نہیں، عمل ٹھیک نہیں، عمل ٹھیک یعنی حرام حلال کی جب تمیز نہیں رہے گی تو عمل کدھر ٹھیک ہوں گے؟ جو حرام کمائی کھاتا ہے اس کی نماز قبول ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد عمل صالح کے بعد نماز آتی ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، نماز صلہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تعلق ہے عبودیت کا، عبد بنتا ہے اللہ کا، یہی رشتہ ہے ہمارا اپنے رب کے ساتھ، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے عبد ہیں۔ اگر اس رشتے کے اندر کوئی خلل آ گیا، کسی اور کو شامل کر لیا کہ یہ بھی دیتا ہے، یہ بھی غوث ہے، یہ بھی بچاتا ہے، یہ بھی داتا ہے، وہ رشتہ پھر اللہ کے ساتھ نہیں رہا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلہ، الصلاۃ ہے ہی صلہ سے، تعلق، صلہ کا معنی تعلق۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، صلے کو مضبوط رکھتے ہیں۔ اقاموا الصلاۃ کا ایک یہ معنی بھی ہے، وہ جو نماز کا تعلق ہے نا اس کو مضبوط رکھتے ہیں، قائم رکھتے ہیں اسے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ ہے ان کا اجر ہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس، انہیں کوئی خوف نہیں، انہیں کوئی غم نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہے، اور حکم کیا دیا؟ اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور اللہ سے ڈر کے کرنا کیا ہے؟ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو جو باقی ہے سود میں سے، جو تم نے ابھی سود کا کاروبار کسی کے ساتھ کیا اور تم نے ابھی لینا ہے مال کسی سے سود کا، چھوڑ دو اس کو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، یعنی جو سود لیتا ہے وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ شرط آ گئی نا، ان کنتم، جو سود کا مال چھوڑتا نہیں ہے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اگر تم مومن ہو تو چھوڑ دو۔ تو ایمان، اللہ کا ڈر، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو سود سے بچاتی ہیں۔ اس لیے اس آیت میں ایمان کے حوالے سے بلا کے اللہ نے حکم دیا متقین کو کہ چھوڑ دو جو تمہارے پیسے باقی ہیں سود کے، اگر تم مومن ہو۔ تو جو سود کا کاروبار کر رہے ہیں، جو سلطنتیں چلا رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر ایمان کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس سود کی لعنت سے، سود کی لعنت ہے کیونکہ اس لعنت بھیجی اللہ کے رسول نے، سود دینے والے پر بھی، سود لینے والے پر بھی، سود لکھنے والے پر بھی، اور اس پر گواہی دینے والے پر بھی۔ اللہ ہمیں ان سب لعنتوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔